پیدا بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو اسی جگہ پر رہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ جب وہ چلے گئے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ان سے چھین لیا، جنت سے نکال دیا۔ تو یہ ڈر، یہ خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ آئیے چوتھی چیز پر آپ غور کیجئے، آپ توبہ استغفار کریں، رب کی دروازے یعنی اللہ سے توبہ کرے، رب سے معافی مانگے، اپنے پروردگار سے معافی مانگے، اپنے مالک سے معافی مانگے۔ جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، آپ کی زندگی خوشگوار نہیں بن سکتے، آپ آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو توبہ استغفار کرنا پڑے گا۔ دیکھیے توبہ، آپ دیکھیے توبہ پر غور کیجئے۔ ہمارے اندر ہم یہ گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں توبہ کیجئے اور اللہ سے مانگے، توبہ کرے اپنے رب سے، اور گناہ کرنے کے بعد یہ سوچے کہ ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں۔ آپ نے گناہ کر بیٹھا، غلطی سے وہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے معافی مانگنا پڑے گا، رب سے معافی مانگنا پڑے گا، اللہ سے معافی مانگے۔ میرے بھائیوں توبہ کرو، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، توبہ کرنے سے رب العالمین ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ آئیے پانچویں چیز، دعا کریں۔ دعا، یہ انسان آج دعاؤں سے دور ہے، دعا نہیں کرنا چاہتا۔ انسانوں یاد رکھو، جب آپ اور ہم دعا کرتے ہیں، رب سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ شرم کرنے والوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ حیا کرنے والوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ جب انسان اپنے رب سے مانگے اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو شرمانے والوں میں سے کہ میں اپنے بندے کو عطا نہ کروں، میں اپنے رب کو عطا نہ کروں، اللہ کو شرم آتی ہے اور اس انسان کو عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول سے کہا اے نبی اگر آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے، اے نبی اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو بتاؤ اللہ قریب ہی میں ہے، اس کو پکارو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، کہ کوئی ہے جو اپنے رب سے معافی مانگے۔ اس لیے میرے بھائیوں توبہ استغفار کریں۔ آئیے چھٹی چیز، ذکر کریں، ذکر سے رشتہ نہ توڑیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے، ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا اللہ کے نبی یہ جو اسلام کے احکام ہیں میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں، ہاں اسلام کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس پر میں عمل کروں تو اسلام سے بھی بہتر ہو، یعنی نماز سے تمام چیزوں سے بہتر ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزالو، تم اللہ کا ذکر کرو، تم اپنے رب کا ذکر کرو، تم اپنے مالک کا ذکر کیا کرو، یہ بہترین عمل ہے، ذکر کرو، ذکر سے تمہیں غافل ہونا نہیں پڑے گا۔ اور یہی وہ ذکر آج انسان کرنے کے لیے تیار نہیں، انسانوں ذکر کرو۔ اللہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دلوں میں لذت و مٹھاس تین چیزوں میں تلاش کرو، نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر۔ اگر ان تین چیزوں میں لذت و مٹھاس محسوس ہو تو یہ سمجھو کہ اس کا دل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر ان تین چیزوں میں لذت و مٹھاس محسوس نہ ہو یہ بھی سمجھ لو کہ ان کے دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ آئیے دیکھیے چھٹی چیز، ساتویں چیز یعنی شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، رب کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ نعمت کا جب ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو میں نے جو تمہیں حلال چیز دے رکھی ہے ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے نبی پریشان ہے، بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، نبی اکرم ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، ابو بکر بھی وہی حال، عمر کے پاس جاتے ہیں، اس کا بھی یعنی عمر کا بھی وہی حال۔ حضرت ابو الحیثم انصاری کے پاس جانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کچھ کھانے کو دیجئے، بس اس نے کھانے کو دیا اور اللہ کے نبی نے ابو بکر سے کہا یا ابو بکر کیا تمہیں معلوم ہے
یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، اس لیے شکر ادا کریں۔ حضرت قوم سبا کو دیکھیے، قرآن کریم اٹھائیے، قوم سبا پر غور کیجئے۔ جب یہ قوم سبا اللہ کی ناشکری ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام چیزوں کو چھین لیا اور پریشانی میں ڈال دیا، عذاب میں ڈال دیا، ان قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو قوم یعنی جس قوم والوں کے پاس لوگ مانگنے کے لیے آتے تھے کہ کچھ بھیجیے ہمارے ملک میں، لیکن وہ قوم ایک وقت ایسا آیا جس کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے۔ تو آپ شکر ادا کریں، رب کا شکر ادا کریں۔ آئیے 8ویں چیز پر غور کیجئے، صبر کریں، اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ مصیبت آئے، پریشانی آئے تو صبر کرے، کیونکہ صبر نبی اکرم کو بھی بتایا گیا کہ صبر کرو، نبی کو بھی حکم دیا گیا کہ صبر کرو۔ قرآن کریم اٹھائے، اللہ فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اے نبی آپ صبر کیجئے جس طریقے سے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سارے نبیوں نے صبر کی ہے، آپ بھی صبر کیجئے۔ سارے پیغمبروں نے صبر کیا، آپ صبر کیجئے۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں، آج ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے، لوگ بیٹیوں کو ختم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا لوگوں یہی وہ بیٹی ہے جو رحمت ہے، لیکن بیٹیوں کی آزمائشوں پر بھی آپ صبر کریں، بیٹیوں کی آزمائشوں پر بھی صبر کیا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک حضرت انس بیان کرتے ہیں، جس انسان نے دو بیٹی کو کھلا پلا کر جوان کیا، وہ بیٹی بڑی ہو گئی، اب وہ جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اور وہ باپ دونوں اس طریقے سے رہیں گے، یعنی دونوں انگلی سٹی ہوئی ہے، اس طریقے سے جنت میں ہم دونوں رہیں گے۔ اس لیے بیٹی کی پرورش کرے، بیٹی کی آزمائشوں پر صبر کرے۔ آئیے دیکھیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول گھر میں نہیں ہے اور ایک عورت آتی ہے مانگنے کے لیے، ایک عورت مانگنے کے لیے آئی، اس کے ساتھ جو بچی بھی ہے، دو بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول کے گھر ایک عورت آئی مانگنے کے لیے، اللہ کے رسول یعنی نہیں ہے، اما عائشہ سے اس عورت نے سوال کی کچھ کھانے کو تو دے دیجئے۔ اما عائشہ نے گھر کو تلاشنے کے بعد ایک حدیث میں 1 کھجور اور دوسری حدیث میں 3 کھجوریں تھی، اس نے اٹھا کر ان کھجوروں کو اس کے حوالے کر دیے۔ اس عورت نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، ان دونوں بیٹیوں نے کھا لی، اور اس کے بعد وہ جو کھجور لے کر کھڑی تھی وہ کھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دونوں بیٹی جھپٹ پڑی اور یہ کوشش کی کہ یہ کھجور ہم کو مل جائے۔ پھر اس ایک عورت نے اس کھجور کو آدھی کی، آدھی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری بیٹی کو دے دی۔ جب یہ واقعہ ہوا وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ جب اللہ کے نبی گھر آئے، جب اللہ کے نبی گھر تشریف لائے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری باتیں بتائی، اس نے ساری باتیں سنی، اور سننے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا جس انسان نے بیٹی کو کھلا پلا کر جوان کر دیا، جس انسان نے اپنی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں دی، تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ رہنے والا ہے۔ تو بیٹی کی آزمائشوں پر آپ صبر کریں، بیٹی کی آزمائش ہے آپ صبر کریں، بیٹی ہے اب مارنے کی کوشش نہ کریں۔ لوگ بیٹی کی وجہ سے یعنی دنیا سے بہت سارے طریقے کو آزما رہے، بہت سارے چیزوں کو اپنا رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے اندر دیکھیے، ایک ظالم باپ نے 7 دن کی ایک بیٹی کو مار دیا، ختم کر دیا، اور 1-2 نہیں بلکہ 7 گولیوں سے اس بیٹی کو دنیا سے مٹا دیا، صرف اس لیے کہ اس نے یعنی ان کی بیوی جب حمل ٹھہری تو ان بیوی سے وہ نوجوان کہنے لگا دیکھو بیٹی پیدا نہ کرنا، بیٹا ہی پیدا کرنا۔ اس جیسے ظالم نہ بنے، اس جیسے ظالم باپ نہ بنے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ 8واں اصول ہے، یعنی صبر پیدا کریں۔ آئیے 9واں اصول یعنی خوشگوار زندگی بنانے کے لیے 9واں اصول ہمیں توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، رب پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم رب پر بھروسہ نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز عطا نہیں کرے گا۔ ارے مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، جو انسان کے پاس جس انسان کے پاس ایمان ہو وہ ایمان والا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ
كتب اللہ لنا هو مولانا. اللہ فرماتے ہیں کیا اے نبی ان لوگوں کو حکم دے دیجئے، ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ تم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے، تم پر کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے. ہاں ان آدمی پر جو اللہ پر بھروسہ کرے. ارے تمہارا سرپرست، ہم لوگوں کا سرپرست تو اللہ ہے، اور مومن رب پر بھروسہ کرتا ہے، مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. آئیے اس حدیث پر غور کیجئے، اللہ پر بھروسہ دیکھ لیجئے. اس کے بعد میں ایک چیز بتا کر اپنی باتوں کو ختم کروں گا. وہ چیز ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے لیے ہم اور صحابہ کرام اور تمام لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ نکل گئے، اور سارے لوگ بچھڑ گئے، ادھر ادھر بکھیر گئے، اور ملاقات اس جگہ پر ہوئی جہاں کانٹے دار درخت ہیں. اور اس جگہ پر ملاقات ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی تلوار کو ایک درخت کی ٹہنی پر لٹکا کر، یعنی وہ تلوار لٹک رہی ہے، اللہ کے رسول سو جاتے ہیں، اور ایک کافر آ کر رسول پر حملہ کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک ننگی تلوار کھڑی ہے، اور ایک ظالم کھڑے اور کہہ رہا ہے من یمنعک منی، اے محمد بتاؤ تمہیں آج مجھ سے کون بچائے گا. اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ. وہ ڈر جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، تمہیں میں نے معاف کر دیا. اللہ کے نبی سے معاف کر دیتے ہیں. ظالم کھڑے ہیں، یعنی ظالم حکمراں، ننگی تلوار سر پر کھڑی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زبان سے جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا نام ہے. میرے بھائیوں یہ توکل اور بھروسہ رکھیں کہ ظالم آ جائے لیکن اللہ کا نام اپنے زبان سے نکلے، یہ سوچ کر رکھیں. میرے بھائیوں اللہ پر توکل رکھیں. آئیے 10ویں چیز ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے 10واں اصول ہے، وہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے ان میں سے کھائیں اور شکر ادا کریں. یہ نہ سوچیں کہ میں غریب ہوں، ارے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا نہیں کر رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دنیاوی اعتبار میں تم اپنی زندگی میں جو تم غریب ہو، تم سے غریب کو دیکھو، تب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور امیر کو دیکھا تو یہ کہو گے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. اس لیے دنیاوی اعتبار میں کم تر انسان کو دیکھو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ سنیے. وہ جب گھر سے نکلا، وہ نکلنے لگے، چلنے لگے تو اس کے پیر پہ جوتے نہیں ہیں. وہ سوچ میں پڑ گئی اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس چپل جوتے کچھ بھی نہیں ہیں. وہ آگے چلتے ہیں، اچانک ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہے، وہ تکلیفوں میں ہے، جس کے پاس 2 پیر نہیں ہیں، وہ ہاتھ کے بل چڑھ رہا ہے. اس واقعہ کو، اس منظر کو دیکھ کر شیخ سعدی اللہ رب العالمین کی طرف نظر کو دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس سے میں بہتر ہوں، اس سے میں افضل ہوں، کیونکہ میرے پاس دونوں پیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس چلنے کے لیے پیر نہیں ہے. اس لیے اپنے کمتر انسان کو دیکھیں، جو کمتر انسان ہے اس پر غور کریں، آپ اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھیں گے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا یقیناً یہ جانے کہ اللہ کی نعمتوں کو آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ بھی عطا نہیں کیا. یہ 10 چیزیں ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا، ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی میں امیر رہوں اور قیامت کے دن بھی میں جنت میں جاؤں، تو آپ ان 10 چیزوں کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان 10 چیزوں پر چلیں. یقیناً زندگی خوشگوار بن جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اس لیے ہمیں ان 10 چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. قیامت کے دن میں ہم کامیاب رہیں گے. ہمیں ان 10 چیزوں پر چلنا ہے. اور کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانا وقت کی قلت کی وجہ سے، چلیے ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ان 10 چیزوں پر عمل کریں، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ان 10 چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان 10 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.